جوانوں، دنیا میں ہر چیز کھانا مگر ایک چیز نہ کھانا، ہر شے کھانا مگر ایک چیز نہ کھانا۔ اگر وہ چیز کھاؤ گے تو تم دنیا و آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا، آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر مجھے بیت المقدس تک لے گئے۔ جب ہم بیت المقدس تک جا پہنچے، پھر آگے چلے، میں نے دیکھا ایک خون کی نہر بہہ رہی، بہت بڑی نہر ہے، وسیع نہر ہے، خون کی نہر ہے، بہہ رہی ہے۔ نہر کے درمیان کے اندر ایک شخص کھڑا ہے جو خون سے غوطے کھا رہا ہے، تنگ کھڑا ہے، پریشان حال کھڑا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہو، باہر نکلنا چاہتا ہے، خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، غوطے کھا کھا کے جب یہ شخص نہر کے کنارے تک آن پہنچتا ہے باہر نکلنے کے لیے، تو کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کنارے پر کھڑا ہوا ایک شخص اس نہر میں غوطہ کھانے والے شخص کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارتا ہے، زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کو اس کا تھپڑ لگتا ہے تو یہ درد کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تھپڑ کی چوٹ کی وجہ سے یہ شخص دوبارہ اسی جگہ پہ جا ٹھہرتا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا۔ خون میں ڈوبا ہوا شخص یہ پھر سے کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس عذاب سے نکل جاؤں، یہ پھر سے کوشش کرتا ہے، غوطے کھا کے جب یہ کنارے پہ آن پہنچتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ہوا شخص پھر سے اسے تھپڑ مار کے بھگا دیتا ہے۔ یہ شخص پھر اسی جگہ پہ آن کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں نے یہ تماشا دیکھا تو میں نے پوچھ ہی لیا فرشتوں آخر کار یہ کون سا شخص ہے، مجھے بتایا جائے یہ کون ہے، یہ کس وجہ سے خون کی نہر میں مبتلا ہے، اتنے بڑے عذاب میں کیوں مبتلا ہے، یہ بیچارہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، اس خون سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ابلتے پانی میں کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے کہا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، یہ جو شخص خون کی نہر کے درمیان میں کھڑا ہے، یہ جو مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے، یہ آپ کی امت میں یہ وہ بدقسمت، یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو سود کھاتا تھا۔ حضور خون کی نہر میں یہ قید کیا ہوا شخص، یہ آپ کی امت کا یہ وہ بڑا بدقسمت، وہ بڑا بدبخت ہے جو سود کا کاروبار کیا کرتا تھا، تو سود کا پیسہ کھایا کرتا تھا، سود کی روٹی کھایا کرتا تھا، سود کا مال کھایا کرتا تھا، مظلوموں پر ظلم کر کے غریبوں کے خون سے نہایا کرتا تھا۔ آج یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ساری یہ خون کی نہر میں ہی کھڑا رہے گا۔ حضور یہ سود کھانے والا بدبخت ہے جو اپنی سزا پا رہا ہے۔ جوانوں، میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والی، تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک سود ہے، سود کھانے سے بچ جاؤ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 1 درہم کھانے کا گناہ 32 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود کھانے کے 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا حصہ یہ ہے، ہلکے گناہ کا حصہ یہ ہے جیسے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہو۔
پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں سود کا کاروبار پھیل جائے، جس شہر میں سود کا کاروبار وسیع ہو جائے، تو ایسے سمجھو کہ اس شہر والے نے خود اللہ کے عذاب کو آنے کی دعوت دی۔ پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قوم پر سود کے لین دین کا کاروبار وسیع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر مہنگائی مسلط کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، مکان جتنے پھولے ہوئے تھے، مکان جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنے پھولے ہوئے تھے، ان کے پیٹ کے اندر کیڑے تھے، بچھو تھے، سانپ تھے، طرح طرح کے چھوٹے بڑے جانور تھے جو پیٹ کے اندر سے ان لوگوں کو کھا رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں نے یہ تماشا دیکھا، تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ آخر کون سے لوگ ہیں، مجھے بتایا جائے جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے پیٹ پھول گئے ہیں، پیٹ کے اندر کیڑے مکوڑے بیٹھ کے اندر سے ان کو کھا رہے ہیں، مجھے بتایا جائے آخر یہ کون لوگ ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا، جبریل نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں جانا تو جہاں رہ گیا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھائے گا، جنت میں جانا تو جہاں رہ گیا، یہ جنت کا دروازہ تک نہیں دیکھ پائیں گے اور نہ ہی جنت کی کوئی نعمت چکھیں گے۔ وہ 4 آدمی ہیں۔ پہلا آدمی شراب پینے والا جو جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا، دوسرا آدمی سود کا کاروبار کرنے والا جو جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا، تیسرا آدمی یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، یہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکے گا، چوتھا آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ 4 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جنت جانا تو جہاں رہ گیا، تمہیں جنت کی بو تک نہیں سونگھاؤں گا۔ ہر چیز کھانا، ہر شے کھانا، سود مت کھانا، سود کا کاروبار مت کرنا، نہیں تو دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی مارے جاؤ گے، آخرت میں بھی مارے جاؤ گے۔ جوانوں، ہم شراب سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہم سود کا کاروبار کرنے سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے باہر سے جو شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، یہ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ جوانوں، اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا۔ اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔